مسعود صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتویٰ تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے مقدس و مقدسہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. عاجز سب سے پہلے آپ سب حضرات کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب رجب شریف کے نسبتوں کی تقدیس سے بھرے ہوئے مہینے کا صدقہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرمائے, ہمارا باطن بھی پاک فرمائے. معزز سامعین, جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضری دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہوگا. جو آج حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی غالباً 4 نشستوں سے جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ رجب شریف کے پاک مہینے میں اس کائنات پہ جلوہ گر ہونے والی بے مثل شخصیت, کعبہ شریف میں پیدا ہونے والی بے مثل ہستی مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی. میں نے پچھلی نشستوں میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ آقا کریم کی ذات کے بعد حضور کی امت میں سے, حضور کے چاہنے والوں میں سے, حضور کے پیاروں میں سے جس ہستی کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے وہ ہستی بلا شبہ حسنین کے بابا جان جناب علی المرتضیٰ کی ہستی. ابن عباس سے ایسے عظیم مفسر نے کہا کہ مولا علی جو بے مثل بادشاہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں 300 آیتیں نازل فرمائی. ان 300 آیات میں سے ایک آیت کا تذکرہ آج کی اس نشست میں ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ آیت مبارکہ سورہ صافات سے ہے اور الفاظ ہیں وقفوہم انہم مسئولون. ان خوبصورت لفظوں میں اللہ کریم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ دنیا والوں حسنین کے بابا سے عشق کرنا, حسنین کے بابا سے بے مثل محبت کرنا, مودت کرنا, یہ صرف حسن کا ذریعہ نہیں, یہ صرف دین کی خوبصورتی نہیں, بلکہ اللہ نے علی کے عشق کو نبی کے عشق کے بعد, نبی کے عشق کے بعد علی کے عشق کو اس پوری امت کے لیے ذریعہ نجات بنایا, محور نجات بنایا ہے, مرکز نجات بنایا ہے اور منبع نجات بنایا ہے.
مرکز نجات اور محور نجات کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر نجات کے اور سارے ذریعے بھی ہوں بندے کے پاس اور یہ نہ ہو تو محور نجات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نجات پھر نہ ہو سکے. مثلا کسی بندے کے پاس نمازیں بھی پوری ہوں یہ نجات کا ذریعہ ہے, روزے بھی پورے ہوں نجات کا ذریعہ ہے, حجیں بھی کی ہوئی ہوں نجات کا ذریعہ ہے, رزق حلال کماتا کھاتا رہا ہو نجات کا ذریعہ ہے. یہ سارے نجات کے ذریعے بھی اگر اس کے پاس موجود ہوں اور حب علی نہ ہو, عشق علی نہ ہو, تو فنی طور پر قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بھئی سارے ذریعے بھی نجات کے موجود ہوں, محور نجات حب علی نہ ہو تو اللہ ان سارے ذریعے نجات کے جو اس کے پاس ہیں انہیں قبول ہی نہیں فرماتا, انہیں رد فرما دیتا ہے. اور اگر حب علی ہو باقی ذرائع نجات پورے نہ بھی ہو, تھوڑے تھوڑے کچھ محنت کی ہو, تو اس محبت کی وجہ سے اللہ انہیں بھی قبول کر کے بندے کو نجات کا ضامن بنا دیتا. یاد رکھیں کہ بڑا فنی مسئلہ ہے. محبت اچھی چیز ہے, ہر اچھے سے کرنی چاہیے, لیکن باقی ہر اچھے سے محبت یہ تیرے دین کا گہنا ہے, دین کا زیور ہے. اگر پہن لو تو خوبصورتی بڑھے گی, نہیں پہنو گے تو دین سلامت رہے گا, کچھ نہ کچھ اس کی حیثیت باقی رہے گی. لیکن حب نبی اور حب علی یہ بات یاد رکھیں, ہر کسی کی محبت اور حب اچھے کی اعلیٰ کی محبت اچھی چیز ہے, لیکن وہ دین کا حسن ہے, دین کا زیور ہے, دین کا گہنا ہے. ہر اچھے کی محبت دین کا زیور گہنا اور دین کی شان ہے. لیکن نبی کی محبت اور پھر نبی کے بعد علی کی محبت, اسے اللہ نے دین کی شان نہیں بنایا, دین کی جان بنایا. آپ کو اچھی طرح پتا ہے زیور کوئی پہن لے تو خوبصورت لگتا ہے, لیکن اگر نہ بھی وہ پہنے تو چلو بندہ تو سلامت ہے. اچھی گھڑی کوئی پہن لے تو خوبصورت ہے, اچھی مدری کوئی پہن لے تو خوبصورت ہے, اچھے کپڑے کوئی پہن لے خوبصورت ہے, لیکن اگر عام کپڑے بھی پہن لے تو گزارا تو چل جاتا ہے. اچھی طرح سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یعنی زیور بڑی خوبصورتی کی بات ہے. تو ہر پیارے سے محبت رکھ, یہ تیرا زیور ہے, یہ تیری خوبصورتی ہے. لیکن اگر نہیں رکھے گا ہر پیارے سے محبت, تیری نماز تجھے کام دے جائے گی, تیرا روزہ تجھے کام دے جائے گا, تیری حج تجھے کام دے جائے گی. حب نبی اور حب علی یہ دین کا زیور نہیں, دین کی جان ہے. اگر یہ نہیں رکھے گا تو تیری نماز بھی تجھے فائدہ دے گی, تیرا روزہ بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا, تیری حج بھی تجھے فائدہ نہیں دے گی, تیری زکات بھی تجھے فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کہ اس محبت کو اللہ نے دین کی شان نہیں بنایا, پورے دین کی جان بنایا. آپ بڑے سیانے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے میرا پیغام پوری دنیا تک جا رہا ہے. شان کے بغیر گزارا چلتا ہے, باہیں ماڑا ہی چلتا ہے پر چلتا ہے. جان کے بغیر گزارا نہیں چلتا. بھئی جان نہ ہو تو کتنا خوبصورت ہاتھ ہے, بیکار ہو جائے گا. کتنی خوبصورت آنکھ ہے, بیکار ہو جائے گی. کتنا خوبصورت چہرہ ہے, بیکار ہو جائے گا. ارے جان نہ ہو تو ہر شے بیکار ہو جاتی ہے. جس طرح وجود میں جان نہ ہو پورا وجود بیکار ہو جاتا ہے, اسی طرح تیرے ایمان میں حب علی اور حب نبی نہ ہو پورا ایمان بیکار ہو جاتا ہے.
صرف میری عقیدت نہیں ہے، یہی اعلان مصطفیٰ کا ہے اور یہی اعلان مصطفیٰ کے خالق خدا کا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے اور حج بھی عبادت ہے۔ حضور کی ایک حدیث سنے اس حوالے سے اور مسئلہ حل ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ مکہ شریف۔ ادھر جاتا ہے مکہ شریف کی سب سے اہم چیز کا نام ہے خانہ کعبہ۔ کیا نام ہے؟ خانہ کعبہ کی جو جگہ سب سے زیادہ قبولیت والی ہے وہ ہے بین الرکن والمقام، رکن سے لے کے مقام ابراہیم تک یہ جو جگہ ہے جس میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ مقبولیت کی جگہ ہے۔ اب ذرا سننا، حضور فرماتے ہیں لو ان رجلا، اگر کوئی بندہ اس رکن اور مقام والی جگہ پہ کھڑا ہو کر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، ساری زندگی نماز پڑھتا ہے۔ جو میری بات بہت بڑی کر رہا ہوں، اس رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر نماز گھر میں پڑھے تب بھی بڑی شان ہے، اور اگر مسجد میں آ کے پڑھے تو سبحان اللہ، جماعت کے ساتھ پڑھے تو اور بھی کمال ہے، اور اگر کسی ولی کے ڈیرے کے قریب مسجد ہو تو اور بھی کمال ہے، بغداد میں نماز پڑھے اور کمال ہے، نجف اشرف میں نماز پڑھے اور کمال ہے۔ اور اس بات پر تو کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں، اگر نماز کعبے میں پڑھے تو حد ہے نا، اس سے آگے تو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں۔ کعبے کے پاس نماز پڑھ مسجد حرام میں، اور رکن اور مقام کے درمیان پڑھ، اور 1-2 نمازیں نہیں، ساری زندگی ادھر ہی پڑھتا رہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے، صرف نماز کی بات نہیں کی، فرمایا ساری رات قیام کرے، نفلی نماز فرضی بھی پڑھے اور نفلی نماز قیام کرے، اور دن کو ساری زندگی روزے رکھے۔ نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، کعبہ بھی آ گیا، مسجد حرام بھی آ گئی، اور سیدھی جی گل ہے جڑا مسجد حرام میں چلا ہے جس میں حج کے دیہڑے ہونے تو حج تو سب پہ کرنی ہے نا، کیوں جی وہ تو ضروری ہو گئی، ساری عبادتوں کا نچوڑ ہو گیا، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی اور مسجد حرام کی نسبت بھی۔ حضور فرماتے ہیں ساری عمر کوئی بندہ نماز پڑھتا رہے وہاں پہ، روزے رکھتا رہے وہاں پر، حجیں کرتا رہے اور وہی ساری زندگی گزار دے، حق نہیں یار ہمنا دے پہاڑ جوڑ سکتا۔ ایک نماز کا ثواب یہ 1,00,000 نماز ہے، ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے کتنی نماز اندر؟ تو جس زندگی دے 60-65 سال ہوتے روزانہ 5-5 لاکھ نماز پڑھی، 5 بھی پڑھے تو 5 لاکھ گنی نہیں ہے، ان کو گنتی ہے کموں سے ڈھیر اگر لگ گیا عملہ دے پہاڑ بنا دیتے۔ حضور فرماتے ہیں واہ واہ مبغض لأہل بیت، یہ سارا کرے تو میرے علی نال بغض رکھے، یہ سارا کرے تو میرے علی نال بغض رکھے۔ حضور فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، دخل النار دخل النار دخل النار، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے۔ سوال تو بنتا ہے یا رسول اللہ لاکھوں نمازیں، فرمایا ضائع، لاکھوں روزے ضائع، اتنی محنت ضائع، یا رسول اللہ اتنی محنت ضائع ہو گئی، فرمایا جب جسم میں جان نہ رہے جس طرح وجود بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح دین میں نبی اور علی نہ رہے سارا دین بیکار۔ سارے بزرگ جب عبادت کر کر کے خاص منزل پہ پہنچتے تھے اور اس خاص منزل پہ پہنچ کے کرتے تھے دم ہما دم علی علی، یہ کوئی پاگل نہیں تھے، یہ کوئی دیوانے نہیں تھے، جلے نہ لڑے شمس تبریز جے جڑے جنہ بوٹی بنوانی ہوئے آتے اگ نہ ڈھونڈ دے دیونیاں جان نہ لڑے آگ بوٹی بنوانی، اتنی شانوں کے مالک جو کہہ رہے دم ہما دم علی، پاگل نہیں تھے، دیوانے نہیں تھے، تجھے مسئلہ سمجھا کے گئے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو باقی سب کچھ بیکار
کی حدیث آپ سنیں گے آپ کا دل وجد کرے گا. اور یہ حدیث پتہ ہے کس ہستی نے روایت کی ہے؟ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے لیے حضور نے کہا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کیا، جو حق ہی بولتا ہے اور جو اتنا سچا ہے کہ شیطان سارے کو ڈاٹا ہو جاتا ہے پر عمر دے پچھاوے تو بٹھو. اتنی شان کے مالک حضرت امیر عمر فرماتے ہیں مولا علی کو مخاطب کر کے اور یہ حدیث سناتے انہیں، علی آپ کی عزت کو کون پہنچے؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ اب عمر بیان کر رہے ہیں نبی کا فرمان علی پاک کو سنا کے. کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کنہ ناڑ، یعنی وہ اگلے جہان میں نبیوں کی سنگت میں ہو، نبیوں کی غلامی میں ہو. عمر پاک فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے وہ کیا کرے؟ نفل پڑھے؟ فرمایا نہیں. بہت زیادہ روزے رکھے؟ نہیں. کیا کرے؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نبیوں کی غلامی میں نبیوں کی سنگت میں رہوں، فَلْيُحِبَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، فرمایا وہ عشق کرے علی سے، اللہ اسے اگلے جہان میں نبیوں کی غلامی اور سنگت عطا فرمائے. امیر عمر کی بات سنی. اگلی روایت میں پڑھ رہا ہوں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ، رسول پاک کی بے مثل و بے مثال زوجہ محترمہ، ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے سمعت رسول اللہ، میں نے نبی پاک سے سنا. کیا سنا؟ فرماتے ہیں علی کے بارے میں حضور فرما رہے تھے کہ جو بندہ علی سے دل سے محبت کرتا ہے، دکھاوے کی نہیں، ریاکاری کی نہیں، وفاداری کی محبت کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، علی اور نبی کو منانے کے لیے محبت کرتا ہے. امی جان بیان فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی کمال کی نعمتیں دیتا ہے. جناب کون سی؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جو علی کا دل سے سچا سچا عاشق ہوتا ہے اسے اللہ تعالی موت کے وقت گھبراہٹ سے محفوظ رکھتا ہے. یہ تو جس بندے کو اس جملے کی سمجھ آ جائے گی نا وہ پھر تن سے بھی علی کا نوکر بن جائے گا، من سے بھی علی کا نوکر بن جائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی مہربانی اس میں کیا کرتا ہے کہ موت کے وقت گھبراہٹ سے اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے. اور اگلی مصیبت بندے پہ آتی ہے قبر کی وحشت. اس سے دعائیں مانگی ہیں نبیوں نے بھی اور ولیوں بھی کہ یا اللہ من وحشت القبر، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوسری نعمت جو اللہ علی کے سچے محب کو دیتا ہے مرتے وقت تکلیف سے محفوظ کر دیتا ہے. اور دوسری نعمت یہ دیتا ہے کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے محبت کی وجہ سے اللہ اسے قبر کی وحشت سے محفوظ کر دے. اور تیسری نعمت جب حشر کا میدان ہوگا تو ہر بندہ پریشان ہوگا، میرا کی بنے گا، میرا کی بنے گا. فضا ہوگا، فضا لا يحزنهم الفزع الاکبر، قرآن کی بات ہے. اس وقت جو فضا ہوگی نا، فضا وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی، وہ کوئی ہوش نہ رہنا. میری پاک امی جان ارشاد فرماتی ہیں تیسری نعمت علی کے عاشق کو یہ ملتی ہے کہ جو دل سے علی سے محبت کرتا ہے اللہ اسے قیامت والے دن اس فضا سے محفوظ فرماتا ہے. قبلہ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ انعام ہے کہ اس انعام کے ساتھ سارے انعام ہیں. اگر یہ نہیں تو پلے ککھ نہیں، کچھ اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے محنتوں کی. اس لیے بزرگان دین آپ کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ باقی باتیں بعد میں، نبی پہ بھی صدقے ہو جا اور علی پہ بھی صدقے ہو جا، کیونکہ یہ مرکز ہے، یہ محور ہے، یہ بنیاد ہے. حتیٰ کہ یہاں تک احادیث مبارکہ اور تفاسیر میں آیا کہ جس دن حشر کا میدان لگے گا سوال جواب ہو جائیں گے، جنتی دوستی کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جانے لگیں گے کوئی جنت کی طرف
کوئی دوزخ کی طرف جن کا جو حصہ بنے گا، گنہگار دوزخ کی طرف جانے ہوں گے، نیک جنت کی طرف جانے ہوں گے. جب وہ سفر شروع کرنے لگیں گے تو رب کی طرف سے حکم ہوگا واقفوہم، او فرشتوں یہ جو جا رہے ہیں نا جنت دوزخ کی طرف انہیں روک لو. یا اللہ حساب ہو گیا، نمازاں گنی گئیاں، روزے گنی گئے، حج گنی گئی، زکاتاں گنی گئیاں، جنہاں نے باڑیاں چنگیاں جنت تر چلن، جنہاں نے باڑیاں پھٹائیاں دوزخ تر چلن. فرمایا ٹھیک حساب ہو گیا لیکن وقفوہم، ابھی ان کو روکو. یا اللہ روک دیا، اب کرنا کیا ہے؟ حساب تو نیکی بدی کا ہونا تھا، وہ ہو گیا. فرمایا نیکی بدی کا حساب اپنی جگہ، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ حب نبی کیا ہے اور حب علی کیا ہے. نیکی بدی کا حساب ہو گیا. یا اللہ فیصلہ تو حساب پہ ہونا تھا. فرمایا حساب کر دیا، فیصلہ میں نے کرنا ہے، تم نہیں فیصلے کرنے والے. یا اللہ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا ان کو روکو. یا اللہ روکے، نمازیں ہیں ان کے پاس، روزے ہیں ان کے پاس، حج ہے ان کے پاس. یا اللہ ساری نیکی ہے ان کے پاس، جانے دیں انہیں جنت میں، جانے دیں جنت میں. ان کا حق ہے جنت. فرمایا نہیں، صرف نمازوں سے جنت حق نہیں بنتی، صرف روزوں سے جنت حق، صرف بچوں سے جنت حق نہیں بنتی. یا اللہ اب کیا رہ گیا بیچاروں کا؟ نماز، روزہ، حج، زکات، ہر شے جو انہیں کیتی، ہن کیڑی رہ گئی ہے شے جڑا کیڑا چھاننا رہ گیا ہے جتے چھوڑ چھاڑنے. فرمایا انہم مسئولون، ان کو کھڑا کرو اور ان سے یہ سوال پوچھو. انہم، ان کو روک لو اور ان سے سوال پوچھو. یا اللہ اب کون سا سوال ہے جو جنت کے لیے سب سے بڑی شرط ہے، جو نجات کے لیے سب سے بڑی شرط ہے؟ اٹھا امام احمد بن حنبل کی مسند، سرکار نے فرمایا یسألون عن الاقرار بولایت علی بن ابی طالب. فرمایا آخری سوال جس پر فیصلہ کرنا ہے ان سے پوچھو، اگر علی کی محبت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں تو جنت کی طرف چلے جاؤ، اور علی کو چھوڑ کے نمازیں پڑھی ہیں تو دوزخ. پیغام جو قرآن نے عطا کیا ہے اس کو یاد رکھو. ہر اچھے کی محبت دین کی شان ہے، نبی کی اور نبی کے بعد پھر علی کی محبت یہ دین کی شان نہیں، یہ دین کی جان ہے. اور جان بڑی ضروری ہے، جان نہ ہو تو وجود کوئی فائدہ دیتا. اللہ کریم ہمیں انہی بادشاہوں کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھی ان کے لیے 3 منٹ